السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، بہنوں، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک تو ہر امت کو دیا، اور ان کے روزے بھی شدید تھے کہ افطاری سے افطاری ہوتی تھی۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانی کی کہ سحری بھی رکھ دی، افطاری بھی رکھ دی، صرف کھانے کا ٹائم بدلا ہے۔ کچھ پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے گرمیوں میں، کچھ بھوک، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل دیا، جس کو اب عرف میں تراویح کہتے ہیں۔ تو پہلی امتوں پر تراویح نہیں تھی کہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، صرف نبی اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان فرمایا کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بچہ یاد کرتا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کیا یاد کر رہا ہے۔ عرب بچہ تو سمجھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن آج کے عرب بچے بھی اس قرآن کی عربی سے ناواقف ہیں۔ عربی غیر عربی برابر ہو گئے، لیکن 30 پارے 6200 کچھ آیات یاد ہو جانا اس طرح کہ الحمدللہ سے شروع ہو کر والناس تک بچہ پڑھتا ہے اور کہیں بھی غلطی نہیں آتی۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قیام اللیل دی، اور ایک رات دی آخری 10 دن میں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 4 انبیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ تو صحابہ افسردہ اور غمگین ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی، اکثر تو اس سے پہلے ہی گزر جاتے ہیں، تو ہم ان کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی یہ فضا باقی تھی کہ جبریل نازل ہو گئے، اور یہ جو میں نے ابھی سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے، یہ سورت لے کر پہنچے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اور آپ کو کچھ پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل اس میں اترتے ہیں اللہ کی اجازت سے، ہر امر کو لے کر، اور یہ باقی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ایک رات کی بندگی 83 سال سے اس کی عبادت زیادہ اللہ شمار فرماتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بلکہ بر صغیر میں 27 کی رات کو فکس کر دیا گیا ہے کہ یہ شب قدر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ شب قدر میرے نبی نے فرمایا تاک راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اسے تلاش کر۔ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی، 25 بھی ہو سکتی، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی۔ جب ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پیر کی رات تھی، اور 21 رمضان المبارک تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن تھی، جب جبریل غار حرا میں ایک دم ظاہر ہوئے اور ان کا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ نے رمضان میں اتاری، لیکن لیلۃ القدر میں صرف قرآن اترا، اور لیلۃ القدر ملی بھی اس امت کو اور پچھلی امتوں کو ایسی رات کوئی نہیں ملی کہ وہ جاگ لیں تو 83 سال سے بہتر ہو اس کی عبادت۔ یہ اس امت کو صرف ملی ہے۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جبریل فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں، اور جتنے لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، تو ان سب سے وہ
مصافحہ کرتے ہیں لیکن مصافحہ جس سے ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن غیب میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے جب میرا ایک دوست مجھے 3 دن کے لیے لے گیا 27 اکتوبر 1971، اور میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور 3 دن سے اللہ نے میری دنیا بدلی اور میں نے 4 مہینے کر دیے۔ تو رمضان جب شروع ہوا تو ہم بارڈر کے ساتھ ہماری یہ پیدل جماعت چل رہی تھی، اور رمضان کا مہینہ تھا اور بہت مشکل سفر تھا۔ لوگ انتہائی غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، ہمیں گالیاں نکالتے، ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور ایک جگہ تو ٹوکے کہاڑیاں لے کر وہ ہمیں مارنے کے لیے آ گئے۔ تو اس طرح کا باہر کی فضا تھی۔ ہمیں وہ آٹا نہیں دیتے تھے، سبزی نہیں دیتے تھے، چاول نہیں دیتے، 3-3 4-4 میل ان بستیوں میں جا کے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو ہمارا، وہاں سے ہم آٹا لیتے، چاول لیتے، سبزی لیتے۔ ہمیں دودھ نہیں دیتے تھے چائے بنانے کے لیے، اور ایک چھاپ لگی ہوئی تھی کہ یہ وہابی ہیں، ان کو کچھ نہیں دیں۔ اور سفر پیدل تھا ہمارا، تو ہم پیدل چل کے ایک بستی میں پہنچے تو بہت تھکاوٹ تھی، ہم صفوں پر ہی لیٹ گئے اور سو گئے۔ تو کھڑ کھڑ کی آواز آئی، میری آنکھ کھلی تو ہمارا امیر پہلے اٹھا ہوا تھا، وہ اردو سپیکنگ تھا۔ میری اصل زبان یہ چناوڑی تھی، جس کو جانگلی کہتے ہیں، جانگلی زبان، تو وہ علاقہ جانگلی زبان کا تھا۔ 5-6 فٹ کے جوان کہاڑیاں، ٹوکے، چھریاں لے کے کھلوتے۔ تو وہ فوت ہو گئے ہمارے امیر نیاز محمد ڈوگر رحمۃ اللہ علیہ۔ کہنے لگے او بھائی طارق جمیل، ان کو سمجھاؤ بھائی، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان سے بات کرو۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی میں ویکھ لیا تسی اصلہ چاہتے آئے ہو، ہن اسی دوڑ تا سکدے نہیں ہیں، جو تسی کرنا ہے کر دے وے جے، پر پہلے ساڈی گل تے سن لو۔ تو ان کی تھوڑی اجنبیت دور ہوئی کہ ان کی زبان میں ایک اس وقت تو میری 18 سال عمر تھی، ایک لڑکا بات کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو آکھنے لگے آندھا تا ٹھیک ہے، سنتا لے یہ کی آندھن، تو آ کے بیٹھ گئے اسی طرح کلہاڑیاں اور ٹوکے ہاتھ میں۔ تو میں نے اپنی ہی زبان میں ان سے بات شروع، اب یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن ایک اٹھا کلہاڑی پھینک کے آیا، دوسرا ٹوکا پھینک کے آیا، تیسرا چھرا پھینک کے آیا، سارا انہوں نے اسلحہ باہر پھینک دیا، اور کہنے لگے آج شام دی افطاری تہاڈی اسی کرام۔ تو میں آخیا یہ پہلے ٹوکے چاہتے کیوں آ گیا ٹوکن واسطے؟ کہ ساڈے مولوی سانو آخیا یہ وہابی ہیں، انہاں نوں ٹک چھڈو، انہاں نوں مارنا بھی ثواب ہے۔ اسا تا اس پر آیا سے۔ پھر ہم 2 دن وہاں رہے، انہوں نے ہمیں سحری بھی کھلائی، افطاری بھی کھلائی، اور اگلے گاؤں تک چھوڑنے گئے۔ تو میں بتانا اس میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے پہلے روزے سے دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ پیدل سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، شب قدر 5 راتوں میں آتی ہے، جس رات میں وہ آئے رات تو مجھے جگا دے، میں 5 راتیں نہیں جاگ سکتا، پیدل چل کے آتے ہیں، آگے لوگ دھکے دیتے ہیں، تو جو رات آنے والی ہو نا یا اللہ مجھے اس میں جگا دینا۔ تو 21 کی رات تھی، اور ہم ایک گاؤں میں تھے، وہ اہل حدیث کا گاؤں تھا، انہوں نے ہمیں نہیں نکالا، انہوں نے ہمیں عزت سے رکھا بھی صحیح۔ تو رات کے 12 بجے مجھے کسی نے یہاں ہاتھ دے کر ایسے اٹھا دیا، تو میں یوں اٹھا، اور یہ دسمبر کا مہینہ تھا، میں نے ادھر دیکھا کہ میں نے کیا اٹھایا، پھر میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 12 بج رہے تھے، تو میں نے رضائی دوبارہ اوپر لے کر میں لیٹ گیا۔ تو سرانے پر سر رکھتے ہی مجھے خیال آیا کہ آج تو 21 کی رات ہے۔ ایک دم میں اٹھا، رضائی باہر پھینکی اور بھاگ کے باہر نکلا، تو روشن رات، 21 کو چاند تو نہیں ہوتا ہے لیکن روشن، اور سردی نام کی شے کوئی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ معتدل رات ہوتی ہے، اس رات میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس ایک دعا پہ زور لگایا، یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول کر لے، ساری زندگی کے لیے قبول کر لے۔ سحری تک میں یہ دعا کرتا رہا۔ اب یہ تو موت پہ پتہ چلے گا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے چلا دیا، نصف صدی گزر چکی ہے۔ تو صبح جب ہم اٹھے اور اگلی بستی جانے لگے، یا اسی میں ہم ٹھہر رہے تھے، تو مجھے خیال آنے لگا یہ تو کی دعا مانگی، تو ڈاکٹر بن رہے ہیں،
یہ تو کی مانگ لیا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی واسطے قبول فرما، تو یہ ایسے کشمکش کشمکش کشمکش. پھر میں نے کہا کہ اللہ نے منظور ہویا تو میں نے قبول کر لوے گا، نہیں تو ڈاکٹر تو پہیے پڑھ لیسا ڈاکٹر بن جاسا. تو 4 مہینے کے آخر میں اللہ نے میرا کانٹا بدلا اور میرے ذہن میں آ گیا کہ میں نے عالم بننا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ انشاءاللہ وہ 21 کی رات تھی، میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن ساری نشانیاں اور پھر اس میں میری یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج 53 سال ہو چکے ہیں، اللہ مجھے اس میں چلا رہا ہے، اس کا احسان ہے. آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے اللہ موت تک اس میں چلاتا رہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں. تو قدر کے جو معنی ہیں نا وہ اس ساری صورت میں آتا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے ایک قدر کہتے ہیں، یہ تو بڑی قدر والا ہے، بڑی شان والی رات میں اتارا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شان والی رات کیا ہے؟ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے وہ زیادہ بہتر ہے. یہ تو ایک معنی آ گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عظیم الشان رات ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں آ گیا کہ یہ بڑی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں قرآن اترا. دوسرا قدر قیمت کو بھی کہتے ہیں عربی میں. تو اگلا آیا کہ کچھ خبر ہے کہ وہ قدر کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو اب قیمت بتائی. لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. پھر قدر کا معنی تنگی بھی ہوتا ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں بتایا کہ وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی. اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں. تو بتایا کہ اس کی مسافت کیا ہے؟ اس کی مسافت ہے صبح صادق تک، یہ باقی رہتی ہے. تو قدر کے جتنے عربی میں معنی ہیں وہ سارے اس صورت میں اللہ نے گھمائے. تو اللہ ہمیں اس رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت عظیم رات ہے. یہ 3 راتیں پیچھے ہیں. یہ جو بھائی بہن جاگ لے گا، اعتکاف والوں کے لیے ایک فضیلت ہے کہ یہ اگر سو بھی رہے ہوں تو ان کی عبادت کا اجر ہی لکھا جاتا ہے. جو ہماری مستورات اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو حرمین میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف والے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھی جاتی ہے. تو چونکہ اس نے 10 راتیں اللہ کو دے دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سو بھی رہا ہو تو اس کی عبادت ہی لکھو، اس کا ذکر ہی لکھو، اس کی تلاوت ہی لکھو. پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے صبح صادق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے کیا فیصلہ کیا. تو جبریل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 آدمی. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص گناہ کر رہے ہیں. جب تک وہ گناہ کر رہے ہیں ان کی معافی نہیں ہے. اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ بھی معاف ہو. سب سے پہلا ہے مدمن خمر، شراب پینے والا مغرب پر توبہ کر لے تو ساری زندگی کی شراب معاف ہو جائے گی. عاق الوالدین، والدین کو تکلیف دینے والا اور انہیں دکھی کرنے والا، وہ بھی اگر 1 گھنٹہ پہلے ماں باپ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لے تو رات میں اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. تیسرا قاطع الرحم، رشتہ داروں سے، خونی رشتوں سے لڑنے والا، سینگ اڑانے والا، بھائیوں سے، بہنوں سے، چاچا، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ سارے خون کے رشتے ہیں. پھوپھی، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں. تو ان سے جو بدتمیزی کرتا ہے ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے تو اس کی بھی ہو جائے گی. اور چوتھا ہے مشاہن ہوتا ہے کینہ رکھنے والا. اور کینہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے بغض کہ مجھے فلاں سے نفرت ہے، اور کینہ یہ ہوتا ہے کہ نفرت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی ہو. پکی نیت ہو کہ میں نے میری داڑھ ایک باری آ جائے پھر ویکھے جے میں کی کریں نا. یہ کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا عزم رکھنے والا، پکا ارادہ رکھنے والا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی. یہ بھی توبہ کر لے تو اس کی بھی ہو جاتی ہے. تو اس طرح ساری دنیا کے مسلمان
اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم توبہ کر کے اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے بھی بخشش کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، باقی میرے نبی کے برکتیں تو گنتی سے اوپر ہیں۔ یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 لکھیں گے۔ اب یہ ایک عالمی فضیلت تھی سب دنیا کے اہل ایمان کے لیے جو پہلے ہم سے گزرے۔ تو میرے نبی نے عرض کی، یا اللہ زد امتی، یا اللہ یہ تو نے ساری امتوں کو دیا، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے کون قرضہ دیتا ہے میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں۔ تو میرے نبی نے عرض کیا، اللہ زد امتی، یا اللہ کچھ زیادہ کر دے۔ اس میں کوئی گنتی کوئی نہیں تھی کہ میں کئی گنا زیادہ کر کے دوں۔ تو اللہ کے نبی نے عرض کی، یا اللہ کچھ زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو 1 روپیہ میرے نام پہ خرچ کرے گا اس کے 700 گنا کر کے لکھوں گا۔ تو 1 پہ 700 تو کبھی کسی کو ملا ہی نہیں۔ پھر بھی میرے نبی نے عرض کی، قربان جاؤں آپ کی محبت پر جو امت کے ساتھ تھی، رب زد امتی، اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دے، تینوں کیڑی کمی ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، اچھا میرے محبوب چھوڑو گنتی، ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں جو صبر کے ساتھ زندگی گزار دیں گے ان کو بے حساب دیں۔ 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ چھپر پھاڑ کے دیں گے، کہ اتنا دیں گے کہ وہ کوئی حساب بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ دونوں مطلب ہیں اس لفظ کے۔ تو میرے نبی کی طفیل اللہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی، عید کی نماز عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے عید کی نماز کوئی نہیں تھی، ہمیں عید کی نماز دی، ہمیں قیام اللیل دیا، اس میں جنت کے دروازے کھول کے دوزخ کے دروازے بند کر دیے، شیطانوں کو بند کر دیا، اور نفل کو فرض کے برابر کر دیا، فرض کو 70 گنا کر دیا، اور ساری مخلوق کو روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں مشغول کر دیا۔ پوری کائنات کی مخلوق جاندار بے جان روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کر، اور آخری رات چاہے 29 کی ہو چاہے 30 کی ہو۔ اور ایک اور فضیلت ہے کہ مہینہ 29 کا ہو، روزے ہمارے 30 لکھے جائیں گے۔ مہینہ 30 کا ہے پھر تو 30 ہی لکھے گئے، لیکن اگر 29 کا مہینہ ہے تو ہمارے روزے 30 ہی لکھے جائیں گے، کہ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو تیار تھے 30واں روزہ رکھنے کے لیے، میں نے 29 پر چاند نکال دیا تو 30واں روزہ بھی ان کا لکھ لیا جائے۔ تو اس طرح بھائی بہنوں، یہ قیمتی راتیں، قیمتی دن جلدی سے گزر جاتے ہیں، تو ان دنوں میں ہم بڑے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ جو بھی سن رہے ہیں وہ جاگیں اور اللہ سے مانگیں، یا جتنا جاگ سکتے ہیں۔ نیند آ جائے تو میرا نبی کہتا سو جاؤ، اپنے آپ کو زبردستی نہ جگاؤ، بشاشت کے ساتھ جاگو، اور تھک جاؤ تو لیٹ جاؤ، اللہ مہربان ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو 2 کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو 2 نوروں
نوروں کی بشارت سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ 7 آیات سورہ فاتحہ دے، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمایا اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمایا۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس سے اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان، ہم نے تو وہ، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واو منز و مسخلا رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو من نحمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاکا سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جو ہے، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگ۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی
نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے۔ مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے۔ الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتا ہے، ایاک نستعین تجھی سے مانگ، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال دو، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھ۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگی؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگی؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکا، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور
انصاف، یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے، پوری زندگی بندگی بن جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کے اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل پہ کھڑا ہو گیا۔ اور امام شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد میں مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں۔ کہا چلو، بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوں گی تو دھوپ اور بدا چڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی، جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں۔ وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا۔ خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے تو بیڑا نہ بوڑ۔ تو اس نے ادھر دیکھا شاید کوئی میرے جو ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی، ٹھیک ہوگی بات۔ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کو نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو گئی۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، اور اللہ تو کریم ہے، موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاستیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ، سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے، یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ، نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن رہے ہو۔ قرآن میرے اللہ کا علم ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں۔
تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے. سارا قرآن 114 سورتیں، 6200 کچھ آیات، ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی آخری قسم ہے. قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی ہے. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ پہلی قسم. دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے زمانے کی قسم. بچوں یہ بنیاد بنا لو، پھر آنکھیں بند کر کے چلو. تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے، نہ ملے تو بھی موج ہے. تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ، یہ چار باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے. میرا اللہ نے کہا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے. فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے. یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا؟ کوئی بچنے کی امید کہاں؟ چار کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں. اچھا ناکامی کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے. جنت کا مل جانا کامیابی ہے اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے. یہ قرآن کا مفہوم ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے. اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں. پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی، نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے. یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں، یہ حالات ہیں، امتحان ہے. اللہ نے یزید کو تخت دے دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہے؟ وہ یزید سے راضی ہیں. جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے تو ایک امتحان ہے. آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں، امتحان ہے. میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، امتحان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر تو رونے لگے. آپ نے کہا کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ ایران کے بادشاہ، یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے، زربفت کے مساریوں پر بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں. آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال آپ نے کہا عمر، ان کے لیے دنیا میں ہمارے لیے آخرت میں. تو میرے اللہ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. ناکامی کیا ہے؟ جہنم. کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے. 4 کام کرنے والے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے. وعملوا الصالحات، جنہوں نے اچھے اعمال کیے. اچھا عمل ناکامی سے نکلنے کی دوسری شرط ہے. وتواصوا بالحق، جنہوں نے حق کی دعوت دی. یہ تبلیغ کا کام جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے. وتواصوا بالحق، یہ لازمی پیپر ہے، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے. یہ لازمی پیپر ہے. وتواصوا بالحق، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ گے تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کا تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے. زمانے کی قسم. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے. والعصر کے وقت کی قسم کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے.
جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے۔ پھر یہ صورت اتری عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے، تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں ایک آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا، اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا۔ ٹھیک، اس میں اب 1 کنو ڈالو اندر نہیں آئے گا، اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا۔ عصیر، نچوڑ نکالنا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم، باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہ کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان غفر له ما تقدم احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بچوں، بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، رمضان کا مہینہ اللہ نے سب سے الگ بنایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا لو یعلم امتی ما فی رمضان لتمنت ان تکون السنۃ کلها رمضان۔ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے تو یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان کر دے۔ کہ ہمارے ساتھ ایک خصوصیت ہے، کسی امت کے لیے رمضان میں شیطان قید نہیں ہوتے تھے، ہمارے لیے شیطان قید۔ اب 1:15 ہو رہا ہے، عام دنوں میں جو جمعہ ہوتا ہے، یہ جو ہال ہے یہ تقریباً 1:15 یا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 1 بجے جا کر باہر لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ جتنے حضرات ہیں یہیں سے آئے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں؟ دسو تو صحیح، اتھو ہی آئے ہو نا؟ کیوں آئے ہو؟ کیا جمعہ پہلے فرض نہیں ہوتا؟ کیا جمعہ سارا سال فرض نہیں ہے؟ اب کیوں آ گئے؟ میں نے اس لیے اپنا وہ پوسٹ نہیں لگوائی کہ ویسے ہی انشاءاللہ اتنا رش ہوگا، اگر پوسٹ لگا دی تو پھر ہمارے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو بٹھانے کی، کھڑا کرنے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو شیطان قید ہوئے تو آپ خود بخود مسجد میں آنے لگے، اور جب 1 شوال کو چھوٹے گا اگلے دن پھر لوگ غائب ہو جائیں گے۔ وہ آئے تھے خلا سے، آئے تھے مریخ سے، آئے تھے واپس مریخ پہ چلے جائیں گے۔ سارا سال بھائی مسیح تینوں سلام، اگلے سال ملسائیں۔ بھائی ایسا نہ کرو، 5 نمازیں فرض ہیں، ہر روز فرض ہیں، اور جمعہ ہر ہفتے فرض ہے۔ وسجد واقترب، اللہ نے اپنے قریب ہونے کا صرف ایک عمل بتایا ہے پورے قرآن، کہ سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ وسجد واقترب، سر جھکا اپنے رب کے سامنے، اللہ کے قریب ہو جا۔
اور میرے نبی نے فرمایا ان اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، اللہ تعالیٰ ہر تشبیہ سے پاک ہے، یہ صرف قرب کے لیے بتایا ہے کہ سجدہ کرنے والا رب کے قدموں پہ سجدہ سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں بھی کسی کو منانا ہو اور وہ نہ مان رہا ہو تو ہم اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں یا اس کے پاؤں پہ سر رکھ دیتے ہیں کہ بھائی معافی دے دے۔ تو دیکھنے میں وہ مسجد حسنہ میں سجدہ کر رہا ہے قالین پر، میرے نبی کی خوشخبری ہے کہ یہ اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو آپ سب جوانوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے درخواست ہے کہ اللہ نے 5 وقت نماز دی ہے، پہلی امتوں کو صرف 2 نمازیں دی، جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کو بار بار ملتے ہیں، اسی کو بار بار بلاتے ہیں۔ 2 نماز، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، کوئی باجماعت نہیں، کوئی مسجد نہیں، معبد، صومعہ، یہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ مسجد کا لفظ صرف اس امت کے لیے استعمال ہوا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ 26 دفعہ مسجد کا لفظ قرآن میں آتا ہے۔ تو پہلوں کے لیے باجماعت نماز کوئی نہیں، پہلوں کے لیے اذان کوئی نہیں، وہ دھوتو بجا دیں تو چلو بھائی اپنے اپنے عبادت خانے نماز پڑھ لو۔ تو وہ اکیلے پڑھتے تھے، کیوں؟ ان کو کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو ایسا بنایا کہ وہ یاد نہیں ہوتی تھی، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی اور کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ان کی نماز تھی اللہ اکبر اور پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا کوئی اور تسبیح، بس وہ تسبیح پڑھتے رہتے تھے۔ کوئی آدھا منٹ پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ پڑھے، پھر سیدھا سجدہ، رکوع بھی نہیں تھا۔ ہمیں اللہ نے قیام دیا، باجماعت قرآن کا حافظ بنایا۔ میں رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں، سارے مدرسے بند ہوتے ہیں، رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں۔ پھر پورا مدرسہ رات کو تراویح سے قرآن سے گونج رہا ہوتا ہے۔ ہمارے جو حفاظ بچے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی چھت پہ، کوئی برآمدے میں، کوئی کمرے میں، کوئی یہ سامنے پارک میں، کوئی دائیں کوئی بائیں، اس طرح اللہ کا کلام گونج رہا ہوتا ہے کہ آسمان تک اس کی نورانیت جاتی ہے۔ تو میں اس لیے رمضان میں چھٹی نہیں کرتا ہوں کہ قرآن سنو، قرآن سناؤ، قرآن پڑھو، کہ سارا علم اللہ نے رمضان میں اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ کتابیں آئیں 1 رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 2 رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 8 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات انجیل آئی 12 رمضان، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا 21 رمضان، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتاری۔ تو رمضان کو اور آسمانی علم کو آپس میں بڑی مناسبت ہے، اور آسمانی علم میں اللہ کی طاقت ہے، سائنس کے علم میں مخلوق کی طاقت ہے۔ جہاز اڑ رہا ہے، 380 ایک جہاز ہے جو 500 کوئی 70 آدمیوں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے۔ تو یہ مادی طاقت کا ظہور ہے، اور میرے رب کے کلام میں اللہ کی طاقت کا ظہور ہے۔ حمص کے قلعے کا محاصرہ کیا، شام کا شہر تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں امیر تھے، میں تکبیر پڑھوں گا سب وضو کر لیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا سب تیار ہو جائیں، پھر میں تکبیر پڑھوں گا تو سب حملہ کریں گے۔ تو جب انہوں نے پہلی تکبیر پڑھی اور صحابہ وضو میں لگے اور اللہ اکبر، کہو ذرا سارے، کوئی شے ہلی ہیں؟ جب حضرت ابو عبیدہ نے کہا نا اللہ اکبر، پورا قلعہ ایسے ہلنے لگا، ایسے ایسے جسے زلزلہ نہیں آتا۔ اس تکبیر میں اللہ تھا، ساڑیاں تکبیراں تک کھوکلیاں سانو تو حالی
سحری ہضم نہیں ہوئی پراٹھیاں دا سینے تے بھار پہ ہویا تے شام نو انشاءاللہ سموسیاں دی خیر میں ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری تکبیر پڑھی تو اللہ اکبر کہو. شکر ہے سب کچھ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. تو صحابہ نے بھی تکبیر پڑھی تو قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی. قلعے میں دراڑیں پیدا، کوئی گولا نہیں ماریا، کوئی پتھر نہیں ماریا، قلعے میں دراڑیں پیدا ہونے لگی. دراڑ سمجھے تھوڑا شگاف. پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر. تم بھی سنت دہرا دو. قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی. قلعے کی دیوار زمین پہ گر گئی تو ان کے پادری نے کہا وہ انسان نہیں ہیں، بلائیں ان سے لڑنا بیکار ہے، ہتھیار پھینک دو. دیکھتے نہیں اور صرف ان کی تکبیر پہ تمہاری دیواریں گر گئی ہیں، تو اندر آ گئے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. صلح کر لو کہ اللہ کے علم میں اللہ کی طاقت ہے اور انسانی علم میں مادی طاقت ہے. آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ چار چیزیں مل کر مادہ بنتی ہیں. تو ایٹم بم سے لے کر ہائیڈروجن بم اور ایک سیسنا جہاز سے لے کر راکٹ جو اب مریخ تک چلا گیا ہے، اس میں ان چار چیزوں کی طاقت ہے اور قرآن میں اللہ کی طاقت ہے. لیکن یہ ہمارے یہاں سے نیچے نہیں گیا ہوا، اس لیے ہم وہ نتیجہ نہیں دیکھ رہے جو ہونا چاہیے. قرآن سے دوری، نماز سے دوری، تو اللہ کا تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ کس طرح ہم مصر میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تو ایک صحابی آگے بڑھے، دیر ہو گئی نا تو وہ ان کو جوش آیا تو وہ آگے بڑھے، کہنے لگے سن لو ہم ایسے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں جو چاہے تو تمہاری دیواروں کو زمین پہ گرا دے. اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ کہنا اللہ اکبر. ساری دیواریں زمین پہ گر گئیں. ہاں وہ بھی ایمان والے تھے، ہم بھی ایمان والے. تم سراپا گفتار اقبال، وہ سراپا کردار. تڑگل ذرا میرے جائے آج مولوی بنے ہوئے ہیں، میرے جائے آج بزرگ بنے ہوئے ہیں. اقبال کہتے ہیں تم سراپا گفتار وہ سراپا کردار. تڑگل گلائیں اور وہ کردار والے تھے، وہ بولتے کم تھے، طاقت ایمان کی زیادہ تھی. تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. تم دنیا کی دمڑی کے پیچھے بھی ایمان بیچتے ہو، اور انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی. مولا علی علیہ السلام تہجد میں فرماتے تھے الیہ تغررتی الیہ تشوقتی الیہ تشوفتی الیہ تزینتی ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث عمرک قصیر مجلسک حقیر خطرک یسیر آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. روزانہ پیچھے سے تھا زرار ابن زمرہ کنانی آپ کے شاگرد ہیں، بڑے شاگردوں میں. تو وہ مولا علی کا وصف بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ. کئی دفعہ میں نے راتوں کو دیکھا وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ کہ رات کے پردے گر چکے ہوتے تھے. وَغَارَتْ نُجُومُهُ ستارے بھی تھک کے سو چکے ہوتے تھے. ایک شخص کوفے میں اپنے مصلے پہ بیٹھا قابضاً علی لحیتہ، دونوں ہاتھوں سے اس نے داڑھی پکڑی ہوتی تھی. گلیں رہ گئی ہیں. آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. آئے تھے لوگ چلے گئے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے آج کل دنیا میں مرد کوئی نہیں ہے، مذکر ہیں، عورتیں کوئی نہیں ہیں، مؤنث ہیں. نسل بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں، مرد بھی گئے اور عورتیں بھی گئیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عاشق آئے اور گئے، دنیا سے چلے گئے. اب پھر پوری دنیا میں آنکھوں سے چراغ رخ زیبا، آنکھوں سے 6 بر اعظم پھرا ہوں. یہ آنکھیں پیاسی ہیں، یہ آنکھیں پیاسی ہیں. انہوں نے جن ایمان والوں کی اقبال نے تعریف کی ہے نہیں نظر آ. سناٹا ہے، سارا دنیا کا بازار سنسان ہے. مال کے پجاری
ہوس کے پجاری، عزت کے پجاری، کرسی کے پجاری، مٹی کے پجاری، اللہ کے پجاری تو چلے سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بنجارے موبائل سوداگر کو بنجارا کہتے تھے۔ پہلے جب شہر اتنے بڑے نہیں ہوتے تھے تو پھر گاؤں میں سودا بیچنے کے لیے تاجر سامان لیتے تھے اور وہ گدھوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ رکھ کے کسی ایک جگہ منڈی لگاتے تھے۔ پھر 2-3 دن 4 دن میں سودا بک جاتا تھا، پھر وہ آگے چلے جاتے تھے تو اس کو بنجارا کہتے تھے۔ اگلے دن جب وہ جگہ خالی ہوتی تھی تو وہ میدان ہوتا تھا، وہ بازار کہاں گیا، وہ منڈی کتنے گئی، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو وہ بنجارے چلے گئے۔ اللہ اکبر پر قلعے کی دیواریں گر جائیں، کوئی ہے یہ عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات؟ ان کے اندر سے تکبیر نکلتی تھی۔ حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے کیسر کے پاس بھیجا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا دہیہ کلبی کو، حکم بن ہشام کو۔ وہ گئے انطاکیہ، تو اس کا جب محل دیکھا نا تو بادشاہ کیسر بالکونی میں کھڑا تھا۔ تو وہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی، وہ تو خیموں میں رہنے والے، تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا ایسے ایسے۔ تو اس نے کہا روکو روکو ان کو، روکو 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 روکو، یہ تو کہیں میرا گھر گرا دیں گے۔ پھر 3 دن ان کو مہمان رکھا، چوتھے دن اپنے محل میں بلایا، بہت بڑے لاؤنج ہال میں، سارے رومی سردار اور کیسر بڑے سونے کے لباس پہن کے بیٹھا۔ تو بات چیت شروع ہوئی، تو باتوں باتوں میں کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے خوبصورت کلام کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو پورا لاؤنج جیسے ہلنے لگا۔ تو کیسر نے کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو۔ پھر کہنے لگا تمہارے گھر بھی اس طرح ہلتے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے تو نہیں ہلتے۔ کہنے لگا کاش تمہارے میری ساری حکومت چلی جاتی، تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے جیسے میرے ہل رہے ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، یہ تململ تململ السلیم۔ ایک ہوتا ہے سانپ کا ڈسا، ایک ہوتا ہے بچھو کا ڈسا۔ سانپ ڈنگ مارے درد نہیں ہوتا، موت ہو جاتی ہے، بعد میں جب خون کی گردش رکتی ہے پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، لیکن بچھو کا ڈنگ فوراً تڑپاتا ہے۔ تو سلیم کہتے ہیں، سلیم کا ایک مطلب ہے جس کو بچھو نے ڈسا ہو۔ تو وہ اس طرح داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ یبکی بکا الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ یہ کون ہے؟ کزن رسول۔ یہ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا لیا۔ پھر فرمایا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس، شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا ہو، اور وہاں علی کا گھر ہوگا، اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا کر تڑپ رہا ہے جسے بچھو کا ڈسا تڑپ، وہ رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ پھر دنیا سے کہتا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا، الیہ تغررتی، دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، جا فیصل آباد والوں کو دھوکہ دے، فوری دھوکے میں آئیں گے، لاہور والے، ملتان والے، ہند والے، سندھ والے، یا ان کو دھوکہ دے۔ پھر کہا الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے کہ میں تینوں پھنسا لوں گی۔ پھر فرمایا الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے
کہ تیرے دل میں اپنا عشق ڈال دوں گی. الیہ تشوفتی، مجھے ایسے دیکھتی ہے، تانک جھانک کرتی ہے کہ آجا آجا. ہمارے لیے تو اتنا ہی ایمان کافی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، سچ پہ آ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، دیانتداری سے آ جائیں، غفلت سے بچ جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل تلاوت پہ آ جائیں، دھوکہ دینے سے بچ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں. یعنی بالکل 33 نمبر والا ایمان، 33 نمبر والا ایمان. یہ تو میں آپ کو 100/100 ایمان بتا رہا ہوں. میں کہتا ہوں سانو 33 نمبر لب جامن ساڑی بخشش ہو جائے گی. وہ نبی کے ساتھی تھے، ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں. اس لیے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، اللہ آپ کا درجہ بلند ہے. آپ نے ہمیں بھی راستہ دے دی. ہم علی والا ایمان لا سکتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان والا ایمان لا سکتے ہیں. آپ نے کہا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن. اللہ اکبر. کملی والے پر درود پڑھو جو ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا. پھر بھی کوئی بد قسمت بد نصیب ہوئے تو اس دی اپنی لعنت ملامت ہے. کہ نیکی کر کے خوشی محسوس کرو. جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اور گناہ کر کے تمہیں دکھ ہو تو تم مومن ہو، ایمان والے ہو. 33 نمبر والے کو فیل ہونے کا تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا. میں اسکول کالج میں 33 نمبر تک ہی ٹوریا ساری زندگی، کیونکہ میں پڑھتا ہی نہیں تھا. میں فلمی گانے یاد کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا. 33 نمبر والا پاس. تو یہ تو میں آپ کو 100 نمبر والے کی بتا رہا ہوں. الیہ تغررتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے. الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے. الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے. الیہ تشوفتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے. ہیات ہیات، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، دور ہو جا. ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جنازے اٹھتے دیکھو، محفل موسیقی نہ دیکھو. رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو. دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو. بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو. ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ آباد اساں موڈے تے چائے ہوئے، اسی مر گئے تھے، اس ٹرنا ہی کوئی نہیں. آج قبر نے ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر دی، خاک کر دی. اجل ہی نے چھوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا. پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی. یہ 4 بڑے فاتح ہیں. تو سب سے پہلا فاتح سکندر، 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر. عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے. کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں. مقدونیہ اس کے قریب تھا. عراق پار کر کے ترکی پار کر کے مقدونیہ. کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا. مصر آج اس کی قبر کا نشان کوئی. یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا. ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافیاں ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے. کیا رب دیکھنے؟ دعا دو اس کملی والے کو
جس نے کہا تھا یا اللہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے، تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم اور اس کملی والے کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے، یہ سب ہم بندر خنزیر پھر رہے، ہیہات دفاع ہو جا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، قد بتت تو کی ثلاثہ، میں تو تمہیں 3 طلاقاں دے دی تھیں، لا سبیل لی الیک، ہن تو اپنا دوبارہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا الفاظ ہیں۔ عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی، متاع قلیل، مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس بھی حقیر، بادشاہی ہو وزارت ہو حقیر، خطروں کے یسیر، تیری خوشیاں بھی تھوڑی، تیرے غم بھی تھوڑے، من قلت الزاد، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا، علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا، میرے جنت کے پھول ہیں، میرے سینے کی ٹھنڈک۔ امت نے دونوں کو ذبح کر دی، ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دیا، ایک کو پوری نسل سمیت گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دی۔ اب باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ، تو آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے دودھ سے نیچے آ گئے، تو آپ نے پورا گلاس بھر کے دودھ نکالا، اندر گئے تو حسین علیہ السلام بھی کھڑے اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھے، وہ تھوڑا اپنے چھوٹے بڑے بھائی سے حرکت میں تیز تھے، تو آپ نے کہا پچھانٹ، تو سیدہ نے کہا حضرت فاطمہ یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، اپنے حسین کو پیچھے ہٹایا، کہ نہیں میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کے تاج ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے پلاؤں گا، حسین بعد میں آیا، اس کو بعد میں پلاؤں۔ اب اس نبی کے ہاتھوں سے دودھ تھا، وہ ایک گلاس 100 آدمی بھی پیتے تو کم نہ ہوتا، تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ مولا علی اس میں سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے، کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آتے، کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دے رہا۔ پاگل دنیا ہے جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، ارے بے وقوفوں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، سالگرہ مناتے ہیں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ویسے پیچھے دوبارہ سے بات کر، آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ پیار تھا حسین کی نسبت، اس میں ایک وجہ تھی، امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر، کمر، یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، بالکل ڈیٹو کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور یہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس لیے آپ مزاحاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا ترضوہما، میرے ماں باپ ان پہ حسن حسین پہ قربان، اور میرے بعد ان کو دکھ نہ دینا۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کیا دکھ جھیلیں گے۔ قلت الزاد، ہائے اللہ عمل تھوڑا، وبعد السفر، یا اللہ سفر لمبا، تھوڑے پیسے لے کے کوئی سفر کرتا ہے، وحشت الطریق، یا اللہ میں نے اکیلے جانا ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں وحشت الطریق، یا اللہ اکیلے جانا۔ اب پوری عبارت سنو، تمہیں عبارت کا حسن بھی پتہ چلے گا، اس کے نغمے کا بھی پتہ چلے گا، اور اس میں دکھ بھری فریاد بھی ہوگی، ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد، جو جنت الفردوس میں نہیں، حظیرۃ القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ
وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قائم في المحراب قابضا على لحيته يتململ التململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت إلي تزينت إلي تشوقت إلي تشوفت هيهات هيهات غري غيري قد بتتك ثلاث عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. کیا الفاظ ہیں. نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم 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 قرآن کا سنت کا علی بن ابی طالب. اور نبی کے گھر کے سامنے گھر اور داڑ ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر دی. مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور 2 فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو. دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو. اور اللہ بذات خود کہتا ہے کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ. پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی حوریں کھلے دروازوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. یا اللہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما اور ان سے ہماری شادی فرما. تمہیں جنت کی عورتیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان سے میرا نکاح فرما. اور اگر کوئی بیوی کسی خامن سے لڑ پڑے تو وہ وہاں سے پکارتی ہیں ارے اللہ کی بندی چند دن تیرے پاس مہمان ہے، پھر تو ہمارے پاس آ جائے گا، کیوں اس سے لڑتی ہے. ایک طرف یہ مہربانی ہے، ایک طرف ہماری غداریاں ہیں. بتاؤ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ مسلمان تو بات کی بات، ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ اور میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، ایک چیز میرے نبی کی چھپی ہوئی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. مجھے میرے حبیب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، میں قربان جاؤں، یہ قرآن کی وہ قسم ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ کر نہیں سکتا، جو اس میں محبت ہے. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ گرین ٹاؤن والوں کو بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے بنیں گے، ورنہ میں مردود کر دوں گا. میرے ترازو میں سید قریشی نہیں تولا جاتا، میرے ترازو میں محمد کی غلامی کو تولا جاتا ہے. تو بھائیو، پہلا جمعہ ہے، اللہ ہمیں زندگی دے، ہمارے سارے روزے پورے ہوں، سارے جمعے پورے ہوں. آج توبہ کر کے اٹھو، آج معافی مانگ کے اٹھو. سارے بھائی نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایڈی ساری گل، تم آدھی زبان سے کہتے ہو یا اللہ میری توبہ اور اللہ سارے معاف کر دیتے، سارے. پھر اتنا کریم ہے، کہتا ہے اگر دوبارہ ہو جاوے تو آ جائیں توبہ کریں پھر معاف کرنا. ایک دوسرے کو معاف کرو. کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے دھو صاف کر لو. ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے پاؤں پکڑ لو. بیوی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو. دوستوں سے کوئی جھگڑا ہے صلح کر لو. کسی بڑے کبیرہ گناہ میں اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو ہے توبہ کر لو، اللہ سارے معاف فرما دے. اور اللہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ موقع دے، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے آپ کے ایمان میں ترقی ہوگی. تو سارے بھائی سنتیں ادا فرمائیں.